کینیڈا میں معمر لوگ ملازمتیں چھوڑ رہے ہیں اور ان کے جانے سے معیشت میں پیدا ہونے والا خلا ملک کی ترقی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسی تناظر میں کینیڈا نے امیگریشن کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ہر کوئی اس فیصلے کے حق میں نہیں کہ معاشی ترقی کے لیے اتنے سارے لوگ باہر سے بلائے جائیں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے جارحانہ اعلان کیا کہ وہ 2025 تک سالانہ 25 لاکھ تارکین وطن قبول کرنے جا رہی ہے۔ اس طرح اگلے 3 برس میں 15 لاکھ نئے تارکین وطن کینیڈا داخل ہوں گے۔ برطانیہ کے مقابلے اور آبادی کے لحاظ سے کینیڈا 8 گنا زیادہ افراد کو مستقل رہائش دے گا، جبکہ امریکہ کے مقابلے میں یہ 4 گنا زیادہ ہے۔ تاہم حالیہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ تارکین وطن کے حوالے سے پریشانی اور تشویش پائی جاتی ہے۔ کئی برسوں سے کینیڈا مستقل رہائش کے لیے ایک پرکشش مقام ثابت ہوا ہے۔ مستقل رہائش حاصل کرنے والے لوگوں بعد وہ لوگ ہیں جنہیں ملک میں ملازمت حاصل کرنے کا حق ہے مگر وہ شہری نہیں ہیں۔ کینیڈا نے آبادی اور معیشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے مستقل رہائشوں کا سہارا لیا ہے۔ گزشتہ سال کینیڈا نے 4,05,000 افراد کو مستقل رہائش دی تھی۔ یہ ملک کی تاریخ میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ اس کی وجہ سمپل میتھ ہے۔ دیگر مغربی ملکوں کی طرح کینیڈا کی آبادی معمر ہو رہی ہے کیونکہ بچوں کی پیدائش کی شرح کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ملک کو پیداوار بڑھانی ہے اور معیشت کو سکڑنے سے روکنا ہے تو اسے نئے لوگوں کو اپنانا ہوگا۔ ملک کی لیبر فورس گروتھ کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس کا کل انحصار امیگریشن پر ہے۔ سرکاری پیسلی کے مطابق سال 2032 تک ملک کی آبادی کی پیداوار کا انحصار بھی امیگریشن پر ہو سکتا ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں حکومت نے اعلان کیا کہ 2025 تک کینیڈا ہر سال 5 لاکھ تارکین وطن اپنائے گا۔ سال 2021 کے مقابلے میں ان اعداد و شمار میں 25% اضافہ ہوا۔ ہر 4 میں سے ایک کینیڈین اس ملک میں تارکین وطن کی حیثیت سے آیا تھا۔ یہ G7 ملکوں میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اگر اس کا موازنہ امریکہ سے کیا جائے جسے سب سے متنوع ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے تو وہاں صرف 14% پناہ گزین ہیں۔ برطانیہ میں تارکین وطن کی آبادی قریباً 14% ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں مائیگریشن آبزرویٹری کے سربراہ میڈلین کہتی ہیں کہ ان اعداد و شمار کا یہ مطلب نہیں کہ برطانیہ امیگریشن میں پیچھے ہے، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کینیڈا بہت آگے ہے اور اپنے جیسے ملکوں سے بہت الگ ہے۔ برطانیہ ایک چھوٹا جزیرہ ہے جس کی آبادی کینیڈا کے مقابلے میں دگنی ہے۔ خطے کے اعتبار سے اس کی آبادی پہلے ہی زیادہ ہے، جبکہ کینیڈا کی آبادی قریب 3 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ اس کے کثیر خطے میں ابھی مزید آبادی کی گنجائش موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ برطانیہ کے پاس آبادی بڑھانے کا کوئی جواز نہیں جیسے کینیڈا نے کیا۔ میک ماسٹر یونیورسٹی کے ماہر جوفری کیمرون نے کہا کہ دیگر ملکوں کی طرح کینیڈا کو بچوں کی پیدائش کی شرح میں کمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آبادی کی اوسط عمر بڑھتی ہے، مگر امیگریشن کے نظام کی کامیابی عوام میں اس کی مقبولیت سے جڑی ہوتی ہے۔ عوام کی رائے اسے محدود کرتی ہے۔ امریکہ میں جنوبی سرحد سے پناہ گزینوں کی آمد تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، مگر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوکریوں سے زیادہ تارکین وطن آ جائیں۔ برطانیہ میں بریگزٹ سے قبل جب جنوبی یورپ سے لوگوں نے ملک کی جانب نقل و حرکت شروع کی تو اسے وہاں ایک تنازع شروع ہو گیا تھا۔ تان سمپسن کہتی ہیں کہ گزشتہ برسوں میں امیگریشن کے نظام پر عوام کا اعتماد بڑھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پر یقین ہونے لگا ہے کہ اس سے ملک کے پاس زیادہ کنٹرول ہوتا ہے کہ کون یہاں آ سکتا ہے، اور یہ اب پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ دریں اثنا کینیڈا میں امیگریشن کو بہت زیادہ حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ کیمرون نے کہا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو یقین ہے کینیڈا کی حکومت امیگریشن کا اچھا نظام چلاتی ہے اور یہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیگریشن کے حوالے سے لوگوں میں تشویش نہیں پائی جاتی۔ حالیہ برسوں میں امریکہ کے ساتھ سرحد پر تارکین وطن کی تعداد بڑھنے سے کینیڈا میں تنازعات پیدا ہوئے ہیں۔ سال 2018 میں ملک میں ایک دائیں بازو کی جماعت پیپلز پارٹی آف کینیڈا نے زور پکڑا اور 2018 کے وفاقی الیکشن کے دوران اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں بھی امیگریشن کے حوالے سے لوگوں کے رویے الگ ہیں۔ جب کینیڈا کی حکومت نے سالانہ 5 لاکھ تارکین وطن لینے کا اعلان کیا تو اس کے 13 میں سے ایک صوبے کیوبک نے کہا کہ وہ اپنی خود کی امیگریشن حد طے کرے گا اور اس سال میں 50,000 سے زیادہ تارکین وطن کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں ملک کی 23% آبادی ہے اور یہ صرف ملک کے 10% نئے تارکین وطن کو قبول کرے گا۔ کیوبک کے سربراہ فرانسو لاگو نے کہا کہ زیادہ تارکین وطن کے آنے سے صوبے میں فرانسیسی زبان کی جڑیں کمزور ہوں گی۔ سالانہ 50,000 سے بھی فرانسیسی زبان کی تنزلی کو روکنا مشکل ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ کینیڈا میں پیداوار کے مواقع موجود ہیں، مگر کچھ شعبوں میں جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ ٹورنٹو اور وینکوور جیسے بڑے شہروں جہاں قریب 10% آبادی رہتی ہے وہاں سستی رہائش کا بحران ہے۔ لیگر اور ایسوسی ایشن آف کینیڈین اسٹڈیز کے ایک سروے جو 1537 کینیڈین شہروں پر مبنی ہے، اس کے مطابق 4 میں سے 3 لوگ کہتے ہیں کہ انہیں امیگریشن کے حوالے سے نئے منصوبے پر تشویش ہے اور انہیں ڈر ہے کہ اس منصوبے سے رہائش اور سوشل سروسز جیسے شعبوں پر کیا اثر پڑے گا۔ 49% نے کہا کہ یہ اہداف بہت بلند و بالا ہیں، جبکہ 31% نے اس کی حمایت کی اور کہا یہ صحیح اعداد و شمار ہیں۔
مغربی دنیا میں کینیڈا کی حکمت عملی الگ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں امیگریشن کی بنیاد معاشی فائدے حاصل کرنا ہے۔ کینیڈا میں قریب نصف تارکین وطن کو ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر خوش آمدید کہا جاتا ہے، نہ کہ خاندانی رابطوں کے باعث۔ حکومت کو توقع ہے کہ سال 2025 تک یہ 60% ہو جائے گا۔ کیمرون نے کہا کہ اس کا جزوی انحصار اس بات پر ہے کہ کینیڈا کا امیگریشن کا نظام کس طرح بنایا گیا تھا۔ سال 1960 کی دہائی میں کینیڈا نے کوسٹا سسٹم کو ختم کیا۔ کوٹا سسٹم مطلب جس میں ملک مختلف اہداف طے کرتا تھا اور پوائنٹس پر مبنی ایک نظام بنایا جس میں زیادہ صلاحیتوں والے تارکین وطن کو ترجیح دی جانے لگی۔ اس طرح یہ طے پایا کہ ایسے لوگ کینیڈا کی معیشت میں زیادہ آسانی سے ایک اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج کینیڈا امیگریشن نظام بھی انہی اصولوں پر مبنی ہے۔ عالمی تناظر میں یہ نظام منفرد ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی ایسے ہی نظام عمل میں لائے گئے۔ برطانیہ میں 4 میں سے 1 مستقل رہائش کی منظوری معاشی ترقی کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ امریکہ میں صرف 20% گرین کارڈ جاری کرنے کی معاشی وجوہات ہوتی ہیں۔ دونوں ملکوں نے یہ اشارے دیے ہیں کہ وہ معاشی بنیادوں پر امیگریشن کے حصوں کو بڑھائیں گے، مگر ان دونوں ملکوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں کمپنیوں یا امپائرز کی جانب سے معاشی امیگریشن کو سپانسر کیا جاتا ہے۔ تاہم کینیڈا میں نوکری کی پیشکش آپ کے کل پوائنٹس بڑھا سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں۔ حال ہی میں برطانیہ نے بھی پوائنٹس کی بنیاد والا نظام متعارف کرایا ہے، مگر سمپسن کے مطابق برطانیہ میں اب بھی یہ پرانے نظام جیسا ہے جس میں زیادہ تر ان تارکین وطن کو ترجیح دی جاتی ہے جنہیں نوکری کی پیشکش ہو۔ کینیڈا کے پوائنٹس پر مبنی امیگریشن نظام میں زبان کی مہارت، تعلیمی پس منظر، کام کا تجربہ، عمر، نوکری کی پیشکش اور نئے حالات میں خود کو ڈھالنے جیسے عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں نہ صرف زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس افراد کو قبول کیا جاتا ہے بلکہ یہاں بے گھر پناہ گزینوں کو بھی سب سے زیادہ جگہ دی جاتی ہے۔ سال 2021 میں 20,428 پناہ گزینوں کو اپنایا گیا۔ اگرچہ اس نے مستقبل کے لیے بڑے اہداف طے کیے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنی توقعات کو پورا نہیں کیا۔ سن 2021 میں کینیڈا نے 59,000 بے گھر پناہ گزینوں کو اپنانے کا ہدف دیا تھا، جس پر صرف 1/3 عمل درآمد ہو سکا۔ سی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں امیگریشن کے وزیر شان فریزر نے کہا کہ اس فرق کی وجہ کووڈ کی عالمی وبا کے دوران کینیڈا اور دنیا بھر میں سرحدوں کی بندش تھی۔